ناظرین، افغانوں کو پاکستان سے افغانستان بھجوانے کا جو عمل ہے وہ اخبارات کی حد تک، خبروں کی حد تک تو آپ کو شاید نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ پنڈی اسلام آباد میں، کراچی میں اسپیشلی کتنے افغان ہیں جو ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، اور کتنے کرائم کے نیٹ ورک ہیں جو افغان چلا رہے ہیں۔ اس پہ آپ کو چشم کشا، آنکھیں کھول دینے والی خبریں میں دینے آیا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان جو اس وقت ٹریڈ بند ہے، بارڈر بند ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ یہ گیس کیجئے گا، جب تک میں نہیں بتاتا آپ گیس کیجئے گا کہ کس طرف کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور کس کو ہو رہا ہے، پھر میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو بارڈر کا ایشو بنایا ہے انہوں نے، یہ جو ڈیورنڈ لائن والا، یہ کیا کوئی عام سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، یا یہ بہت بڑی بات ہے؟ اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے؟ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ بننے والا آنے والے دنوں میں، اور اس کے پیچھے کون ہے، اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو آتے ہیں ڈیورنڈ لائن پہ۔ لیکن ڈیورنڈ لائن جو ہے، یہ نو ڈاؤٹ کہ مختلف افغان حکومتوں کا اور افغانستان میں مرج ہونے والے مختلف اوقات میں مختلف گروپوں کا، کسی وقت کہہ لیں کسی سیاسی جماعت کا بھی، وہاں سیاسی جماعتیں کم ہی تھیں، رہی ہیں، ان کا مطالبہ تو ضرور رہا ہے، اور انڈیویجولز نے خاص طور پہ اس پہ بڑی بات کی، اس طرف سے بھی ہوتی رہی ہے۔ اب یہ اچکزئی بھی لگا ہوا ہے۔ اب بندہ اس سے پوچھے تو ادھر بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے اور تو ڈیورنڈ لائن کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے ملک کی جو آئیڈینٹی ہے، اس کی جو سرحدیں ہیں، اس کے خلاف بات کیے جا رہا ہے۔ چلو خیر، یہ تو ایسے ایلیمنٹ تو ماضی میں بھی رہے ہیں، شاید آئندہ بھی رہیں گے۔ ان سے نمٹنا اب میرے اور آپ کے بس میں تو نہیں ہے۔ یہ جنہوں نے پیدا کیے تھے وہ جانیں اور ان کا کام جانیں۔ آپ دیکھیں اپوزیشن لیڈر بھی بن کے بیٹھ جائیں گے وہ، اور اس کی بیٹی جو تاترا ہے، تاترا اچکزئی، وہ پاکستان میں ہی ملازمت کرتی ہیں، کہیں پہ سرکاری ملازمت کرتی ہیں، اور پاکستان کے خلاف ہی بول رہی ہوتی ہیں اور افغانستان کے حق میں بول رہی ہوتی ہیں۔ بھئی بڑا سیدھا فارمولہ ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، بڑی ایک سیدھی سی گزارش ہے آپ کی خدمت میں۔ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے افغانستان، آپ کے دل میں اس کے لیے بہت پیار ہے، تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ملک تو افغانستان نہیں ہے، اس کا نام تو پاکستان ہے۔ چلے جائیے، وہاں رہیں، وہاں اپنی زندگی گزاریں، وہاں بیٹھ کے نعرے لگائیں، افغان عوام کی بہتری، ان کی خوشحالی کے لیے کام کریں، اور اس ملک کو بنائیں، سنواریں۔ ادھر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں، ان کی سرحد اچھی لگتی ہے، یہاں کے لوگ برے ہیں، یہاں ان کی سرحدیں نہیں ہیں، اور بھائی کمال ہو گیا۔ یہیں سے سب کچھ کھانا پینا، یہیں پہ سب کچھ لینا اوڑھنا، سیاسی یہاں کرنا۔ باپ کو، میں اچکزئی کی اب بات کر رہا ہوں، کہ خود جو ہے وہ پوری زندگی اس نے فائدے اٹھائے سیاست سے، کبھی ایک پارٹی سے کبھی دوسری پارٹی میں، کبھی اس بندے نے، اچکزئی نے، کبھی نقصان کا، کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، ہمیشہ فائدے کا سودا کیا۔ بھائی گورنر رہا، پوری فیملی، کبھی کوئی وزیر تھا، کبھی کچھ تھا، اب بیٹی جیسے ملازم ہے۔ اب کچھ نہیں ملا تو اپوزیشن سے اپوزیشن لیڈر ہی لے لی، تو اس کے بھی تو بڑے فائدے ہیں، ہر طرح سے فائدے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ لینا، کھانا پینا، روب ڈالنا، مزے کرنا، وہ یہاں پہ ہے، اور نام لینا افغانستان کا۔ تو بہرحال میں نے جیسے کہا کہ جن کا پروجیکٹ ہے وہ جانے، ہمیں اب ان سے کیا لگے۔ اب پروجیکٹس تو اور بھی بہت سارے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ جو طالبان ہیں، یہ کس کا پروجیکٹ تھا؟ تو خیر، میں اب یہ اس بات پہ آتا ہوں کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن والا ایشو ہے، یہ ٹی ٹی پی سے اور دہشت گردی سے بڑا ایشو ہے، اس لیے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو ٹی ٹی پی ہے، اس کو ختم کرنا پاکستان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ایک سیریس ایفرٹ چاہیے، کنٹینیوس ایفرٹ چاہیے، اور سنسیئر ایفرٹ چاہیے۔ جب یہ کر لیں گے، یہ ختم کر لیں گے۔ ٹی ڈی اے ہے نا، تحریک طالبان افغانستان، تو
یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو افغانستان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ 2 جگہوں پہ کو 2 3 4 سٹرائکس کر لیں، بڑی سٹرائکس کابل اور قندھار پہ، وہ تو آپ سمجھیں کہ ختم ہو گئی۔ باقی رہ گیا ٹی ٹی پی، تو ویسے ہی وہ یتیم ہو جائے گی۔ جب وہ یتیم ہو جائے گی تو اس کے جو کیمپس ہیں اس کو نشانہ بنانا ہے، بنائیں۔ جو اکا دکا جو بکھرے ہوئے ایلیمنٹس ہوں گے وہ پھر بعد میں قابو آ ہی جائیں گے۔ تو یہ بڑا ایشو نہیں ہے۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے ڈیورنڈ لائن۔ یہ اس کو مسئلہ بنا کے اس کو 2 ملکوں کے درمیان ایک بڑا تنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ افغانستان کی اور یہ جو ہمارے طرف کچھ افغانوں کے دوست ہیں جن کے دل میں بڑا پیار ہے، ان کے دلوں میں اور نئی نسل میں یہ چیز جو ہے نا یہ رچائی بسائی جا رہی ہے۔ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا اگر اس کو ایڈریس نہ کیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ دہشت گردی آنی جانی چیزیں ہیں، خود بنائی ہوئی ہیں، خود ہی ہیں، یہ آپ نے ہاتھ کے بنائے صنم ہیں، یہ ان کو مٹا لیں گے۔ لیکن یہ والا جو معاملہ نا یہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملات، اور پھر کوئی نیریٹو بن جاتا ہے، پھر کوئی نظریہ بھی اس کو کہہ لیتے ہیں بعض لوگ۔ اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسے ختم کرنا، اس کی وجہ ایک بڑی میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ افغانستان میں پشتون افغانوں کی اقلیت ہے، وہاں پہ جو باقی لوگ رہ رہے ہیں نا وہاں تک یہ بات چلی گئی تو کام خراب ہوگا۔ تو ان لوگوں کا ساتھ لیں، بڑا سنہری موقع ہے، اور جلد از جلد یہ افغان طالبان کا چیپٹر کلوز کریں جنہوں نے اس معاملے کو ہٹایا۔ دیکھیں اس چیپٹر کو کلوز کرنا پڑے گا، چاہے پوری دنیا ان کے ساتھ آ جائے، آپ کو کلوز کرنا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہیں کلوز کرنا، ہو جائے گا، آپ نہیں چاہتے، یہ درد سر ہے، یہ رہے گا، اور اتنا برا ہوگا کہ یہ اس سے بڑا یہ افرید بنتا جا رہا ہے، اس کو بن جائے گا، ابھی تو نہیں بنا۔ وہ قطر وطر کیا معنی رکھتے ہیں بھائی؟ کیا ہوتا ہے قطر اور کون ہوتا ہے قطر؟ کیا قطر ہے؟ عجیب بات ہے جی، قطر کر رہا ہے، قطر وہ کر رہا ہے۔ قطر کو قطرا جا سکتا ہے آرام سے، مطلب پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی میں کہہ رہا ہوں، کیا ہے قطر؟ ان معاملات میں قطر کی کیا حیثیت ہے؟ خود ایک پیراسائٹ ہے دفاع کے معاملے میں، اس کو محافظ چاہیے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ قطر کو دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس چیپٹر کو کلوز کریں، اس چیپٹر کو کلوز کیے بغیر معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ اب آتے ہیں جی میں پاکستان کے اندرونی معاملات، اور جو افغانوں کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں وہ ابھی تک سدھر نہیں رہے ہیں۔ حکومت پاکستان بہت سیریس ہے، بہت زیادہ سیریس ہے، اور اس کے لیے سیریس ایفرٹس جو ہیں وہ پٹ کر رہی ہے، لیکن ہماری صوبائی حکومتیں اور اسپیشلی پولیس، جن کے منہ کو ان افغانوں کا لگایا ہوا جو رشوت کا اور جو کرپشن کا اور جو جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کا جو خون لگا دیا گیا ہے، وہ ان کو افغانوں پہ ہاتھ نہیں ڈالنے دے رہا۔ یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ اس وقت بھی، حالانکہ پنجاب حکومت نے نو ڈاؤٹ باقی سب حکومتوں سے زیادہ کام کیا ہے ان کو نکالنے میں، پھر بھی پنڈی اسلام آباد میں، پنڈی میں خاص طور پہ ایسی بستیاں آج بھی موجود ہیں، اور جن میں یہ جو پیر ودائی کا علاقہ ہے اس کے ارد گرد بہت ساری بستیاں ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں یہ جو افغان ہیں یہ چھپے بیٹھے ہیں، اور ان کے جو کرائم کے نیٹ ورک میں چل رہے ہیں، شوٹرز ہیں، کرائے کے قاتل ہیں، اغوا برائے تاوان ہیں، چوری چکاری ہے، اور یہ بطہ خور ہے۔ یہ سارا کام آج بھی اسی طرح چل رہا ہے، یہ پورا نیٹ ورک چل رہا ہے۔ وہاں سے جو یہاں سے جا چکے ہیں نا، جن کو پکڑ کے بھجوا دیا تھا، وہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے جو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اور کچھ شتونگڑے جو یہاں کے ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں، وہ پورا نیٹ ورک آج بھی موجود ہے۔ اور یہ کیا گیا تھا ہماری حکومت نے اس وقت کہ اسلام آباد میں ایک سبزی منڈی بنا کے ان کو دے دی تھی۔ آج بھی اس سبزی منڈی کے ٹھیلے جو ہیں ان کا وہ کرایہ وہاں بیٹھے وصول کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نام تھا، انہوں نے لوگوں کو آگے دے دیا تھا، اور وہ اس پہ کام کرنے والے یہاں کے لوکل ہیں، پاکستانی ہیں، ان سے وہ پیسے آج بھی وصول کرتے ہیں، وہ آج بھی بتے لیتے ہیں، وہ آج بھی کرائے پر قتل کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی بری حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں پولیس کے اندر کی پولیس کے ذرائع سے بتا رہا ہوں
کراچی کی ہے۔ کراچی کے پولیس ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 50 سے 60% افغان ابھی وہاں سے یہ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں، 40% یعنی کہ ابھی بھی موجود ہیں افغان جو ہیں ادھر، اور وہ ادھر جتنی بستیاں ہیں پٹھانوں کی اس میں چھپے بیٹھے ہیں، ان کے ہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، اور وہ ان کے ذریعے اور ان کے ساتھ مل کے وہ پورے نیٹ ورک جو کراچی میں پوری بدامنی جو کراچی میں ہے جس طرح کی بھی ہے، وہ چوری چکاری ہے، وہ سٹریٹ کرائم ہے، اور بطخ خوری ہے، اغوا برائے تاوان ہے، سارے کام یہ نیٹ ورک کر رہے ہیں، اور پولیس سیریس نہیں ہے، پولیس کارروائی نہیں کر رہی ہے ان کے خلاف دل سے، کیونکہ ان کو پیسے مل رہے ہیں، ان کو اتنی بڑی بڑی رقوم مل رہی ہیں کہ ان کی آنکھیں، ان کی ہر چیز جو ہے نا وہ رک جاتی ہے اس کے سامنے۔ تو اس پہ ہوش کے ناخن لیے، خاص طور پہ وفاقی حکومت اور وفاقی ادارے خود حرکت میں آئیں اور ان علاقوں کو کلیئر کروائیں اور وہاں سے یہ نیٹ ورک توڑیں۔ یہ ابھی تک کرائم کے نیٹ ورک جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور ان کو اب ہم پوری طرح سے ان علاقوں کو کلیئر کرانے میں نے تو ابھی 2 بڑے شہروں کی بات کی ہے، ابھی چھوٹی چھوٹی پاکٹس اور بہت ساری ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو یہ حالات ہیں، ان حالات کو قابو کرنا ظاہر ہے کہ حکومتوں کا کام ہے، اور اگر یہ حکومتوں کے نیچے جو کام کرنے والے ادارے، خاص طور پہ پولیس جو ہے، وہ اسی طرح لوٹ مار میں مصروف رہی، تو پھر یہ جو نیٹ ورک ہیں یہ اپنے کام میں، اپنے جرائم میں مصروف رہیں گے، اور لڑتے بیچارے عوام رہیں گے۔ اب میں آخر پہ جاتے جاتے جلدی سے آپ کو ایک بات بتا دوں جس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سوچ کے رکھیے گا، وہ یہ کہ یہ جو بارڈر بند ہوا اور اس میں تجارت نہیں ہو رہی تھی، اس کا سب سے بڑا نقصان آپ کے خیال میں کیا تھا؟ آپ مجھے میسیج میں ضرور بتائیے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہی کہا ہوگا، کچھ نے کہا ہوگا پاکستانی عوام، ٹماٹر مہنگا، سبزیاں مہنگی، فروٹ مہنگا، ادھر افغان عوام شاید، پھر کچھ نے کہا ہوگا ٹرانسپورٹرز، کچھ نے کہا ہوگا تاجر۔ جی سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ ہے سمگلرز کو۔ سمگلرز اس میں سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ہر طرح کی سمگلنگ اسی وقت ممکن ہے جب یہ ٹرانسپورٹ اور ساری چیزیں کھلی ہوں گی اور یہ بارڈر تھوڑا نرم ہوگا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، یہ پوری کی پوری سمگلنگ ہے۔ یعنی کہ افغانستان میں کے لیے واگا بارڈر سے ادھر ادھر سے ایسی سامان آتا ہے جو افغانستان میں لوگ استعمال نہیں کرتے فی الحال، مطلب فریجیں، مطلب بہت الیکٹرانکس کا جو جدید سامان ہے وہ آتا افغانستان کے نام پہ ہے، کوئی کسٹم نہیں اس پہ ہوتا۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مطلب پتہ ہے نا کہ افغانستان چونکہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، ایسے کنٹریز کے لیے پوری دنیا میں قانون بنایا گیا ہے کہ ان کو ان ملکوں سے رستہ دیا جائے جو ان کے ساتھ ملتے ہیں، جن کو سمندر لگتا ہے، وہ پاکستان ہے، تو یہاں سے جو سامان جائے گا اس پہ کسٹم نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ رعایت افغانستان کے لیے دراصل تو وہ جو پوری دنیا سے سامان آتا ہے پاکستان اس پہ کسٹم ڈیوٹی نہیں لگاتا، تو وہ اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ کنٹینر، وہ ٹرک آئیں اور وہ سیدھے پاکستان سے گزر کے افغانستان میں چلے جائیں، افغانستان اس پہ کسٹم لگائے نہ لگائے، اپنے شہریوں کو بغیر کسٹم ڈیوٹی کے دے، اوکے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ اب وہ یہاں سے تو انٹر ہو جاتے ہیں اور وہاں سے گھوم کے واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ استعمال ہی نہیں ہوتے، بہت سارا سامان پاکستان کے اندر بکتا ہے، اسے سمگلنگ کا سامان کہتے ہیں، جس پہ آپ کسٹم ڈیوٹی نہیں لگاتے، جو فری میں آتا ہے، کوئی اس پہ ٹیکس نہیں لگتا، اس کو آپ آ کے پھر اسی ریٹس پہ بیچتے ہیں جو بازار میں ہیں، اس سے تھوڑا سا کم لا کے تو آپ بیچ دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں ہو رہا ہے، اور جو بیسیکلی سمگلنگ ہے۔ تو یہ تھا جواب اس کا، اجازت دیجیے۔